اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ اجمعین اما بعد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ امام حسن علیہ السلام کی اجتماعی زندگی کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو مولا کی زندگی تقریباً اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے ہاں تھوڑی سی پوشیدہ نظر آتی ہے، جس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کی اجتماعی زندگی کے اوپر صرف ایک قصہ بیان کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام جمال کے اعتبار سے، گفتار کے حوالے سے واقعاً بہت مؤثر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب معاویہ نے طلحہ و زبیر اور ام المؤمنین کو مولا کائنات کے خلاف اکسایا عثمان کے قتل کے بعد جب ان لوگوں کو کافی مولا کے خلاف تحریک کیا، اکسایا، جس کے نتیجے میں طلحہ و زبیر مکہ سے مدینہ آئے ام المؤمنین کے پاس، اور وہاں سے ان لوگوں نے مولا کائنات کے خلاف قیام شروع کیا۔ جنگ جمل کے اسباب انہوں نے فراہم کیا۔ مولا کائنات کے خواص صحابی جو تھے، وہ کوئی نماز جماعت پڑھانے کے لیے کوئی شہر گیا ہوا تھا، کوئی معلم قرآن بن کے گیا تھا، کوئی لشکر کا سردار بن کے گیا تھا، کوئی حاکم بن کے گیا تھا۔ خلاصہ امام کے بہت سارے اصحاب مدینہ سے باہر تھے۔ اب مولا کو جانا ہے۔ ادھر سے عثمان کا خالزاد بھائی بصرہ کے تمام بیت المال کو اٹھا کے طلحہ و زبیر کے پاس لے آیا تھا، تو ادھر بھی بصرہ کا خزانہ بھی خالی تھا، اور جو کچھ اس نے لایا تھا اسی کے ذریعے سے ان تین افراد نے مولا کے خلاف لشکر تیار کیا۔ یہ لوگ بصرہ گئے، مولا نے بھی بصرہ کی طرف حرکت کی۔ سب سے پہلے مولا نے حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم سے استمداد کیا، مدد مانگی، لشکر مانگا۔ حاتم طائی عالم کفر میں یعنی شرک کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی بیٹی صفانہ اور بیٹا باپ کے بعد قبیلے کا سردار بنا۔ اسلامی لشکر وہاں پہنچنے کے بعد یہ خود اس کو اندازہ ہوا کہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو فرار کیا شام کی طرف۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ گرفتار ہوئی اور دیگر لوگوں کے ساتھ کنیز کی شکل میں مدینہ پہنچایا گیا۔ رسول گرامی اسلام کو جب پتہ چلا حاتم طائی کی بیٹی ہے، اپنی ردا اس کے لیے بچھایا۔ پیغمبر اکرم کے اس اخلاق کو دیکھ کر صفانہ نے اسلام قبول کیا، جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کیا۔ آزاد ہونے کے بعد جب واپس گھر آئی تو بھائی شام سے پہنچا ہوا تھا، بھائی کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کے نتیجے میں اسلام سے متاثر ہو کر حاتم طائی کا بیٹا بھی مدینہ آیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ اب جب مولا کائنات جنگ جمل کی طرف جا رہے ہیں، مولا نے عدی بن حاتم سے مدد مانگی، اور اس نے بھی جو کچھ اپنے بساط میں تھا، جتنی لشکر تیار کر سکتا تھا، مولا کا ہم رکاب ہو کے بصرہ کی طرف یہ نکلے۔ لیکن امیر شام کے لشکر کے مقابلے میں امیر المومنین کا قافلہ بہت چھوٹا تھا۔ بصرہ پہنچنے کے بعد مولا نے عمار یاسر، ابن عباس اور مالک اشتر، تین عظیم سپاہی صحابی ہیں، ان تینوں کو کوفہ بھیجا کہ کوفہ سے کچھ مدد پہنچ جائے۔ لیکن ان کی کافی کوشش کے بعد، تینوں حضرات کی انتھک کوششوں کے باوجود بھی 10 بندے تیار نہیں کر سکے۔ اس وقت مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ میں ہلہ گلہ ہوا، کہا فرزند رسول آ رہے ہیں، یادگار پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو کوفہ کا بصرہ کی سمت جو دروازہ کھلتا تھا، اس دروازے پہ آ کے مولا کا ایک عظیم استقبال ہوا۔ آپ اسے ایک اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں، مولا خود نہیں گئے ہیں، امام حسن کو بھیجے ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد، شہادت یا رحلت کے بعد، یادگار پیغمبر اس دنیا میں حسن و حسین تھے، اولاد نہیں تھے۔ سیدہ کونین
شہید ہو چکی تھی، پیغمبر اکرم خود نہیں تھے، تو لوگ اگر پیغمبر کو دیکھنا چاہیں تو حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ لذا پیغمبر کی یادگار دیکھنے عظیم استقبال ہوا، مولا کو مسجد لے گئے، اور آدھے دن سے کم وقت میں مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کوفہ سے 10,000 کا لشکر تیار کیا، 10,000 کا لشکر لے کے مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے، اور پھر وہ جنگ جمل کا معرکہ۔ لذا یہ نہ کہیں کہ سب سے پہلا نقطہ کوفہ والے بے وفا تھے، نہیں، مختلف زمانوں میں مختلف حالات رونما ہوئے ہیں۔ ایک کوفہ سے 10,000 کا لشکر مولا کائنات کی مدد کو پہنچا، اور اہم نقطہ یہاں پر یہ تھا، امام حسن علیہ السلام میں وہ استعداد تھی، وہ قابلیت تھی، وہ لیاقت تھی، وہ شائستگی تھی، وہ قیادت تھی، جس نے ایک ہی تقریر کے اندر، وہ بھی اس تقریر سے پہلے موسیٰ اشعری نے مولا کے خلاف بولا تھا، اس کے باوجود مولا نے ایک تقریر کے ذریعے سے، ایک خطبے کے ذریعے سے 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور جنگ جمل کی جو حالت تھی اس کو مکمل چینج کر دیا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق اگر مولا کو فرصت ملی ہے تو مولا نے ایک وقت میں 10,000 کا لشکر تیار کیا ہے۔ البتہ یہ ان کے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام نے جب یمن میں مولا سے پہلے معاذ ابن جبل اور 2 اور صحابی کو پیغمبر اکرم نے بھیجا ان کو مسلمان بنانے کے لیے، لیکن ناکام ہوئے۔ جب مولا کائنات وہاں پہنچے تو آدھے دن میں یمن میں یہی ادی بن حاتم کا قبیلہ، اس سب کو حمدان قبیلہ کہا جاتا ہے، اور کوفہ میں بھی یہی لوگ بستے تھے یمن سے آ کر، یہی حمدان قبیلہ تھا جس کو مولا کائنات نے خود جا کے مسلمان بنایا تھا۔ آج وہی حمدان قبیلہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہم رکاب ہو کے مولا کائنات کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں وہ لیاقت، وہ استعداد، وہ شائستگی تھی، لیکن زمانہ فرق کرتا تھا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام صلح کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ نہ سوچیں امام علیہ السلام میں وہ بہادری نہیں تھی، نہیں، یقیناً گفتار کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے امام اپنے زمانے میں بے نظیر تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔